اور اس قدر عبادت میں کھڑے رہے کہ تمام عابدین کی زینت بن گئے اور اس قدر سجدہ کیا کہ تمام اس سجدہ کرنے والوں کے سردار بنے۔ اس لیے ان کو سجاد کہا جاتا تھا، بہت زیادہ سجدہ کرنے والے۔ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کوئی نعمت کا ذکر میرے والد نہیں فرماتے تھے مگر یہ کہ جب بھی اس نعمت کو یاد کرتے سجدہ کرتے۔ جس نعمت، صحت، سلامتی، رزق، اولاد، جس نعمت کو بھی امام یاد فرماتے تو فوراً سجدے ریز ہو جاتے۔ آیات الہی کی جب تلاوت کرتے اور سجدے والی آیتیں جب بھی وہاں پہنچتے تو امام ہر آیت پہ سجدہ فرماتے تھے۔ فرمایا جب بھی خدا کسی مصیبت کو، بلا کو، پریشانی کو، شر کو امام سے دور فرماتے تو امام فوراً سجدے ریز ہو جاتے۔ جب بھی امام بیماری سے صحتیاب ہو جاتے تو امام سجدہ کرتے، راتوں کو سجدے میں ہوتے، دن کو سجدے میں ہوتے۔ اس قدر سجدہ کیا کہ میرے باپ کو سجاد کا لقب ملا کہ اللہ نے سب سے زیادہ سجاد، کثرت سجود۔ کسی نے پیغمبر اکرم سے فرمایا یا رسول اللہ میں ہر صورت نجات پانا چاہتا ہوں، بس ہم دنیا کی زندگی میں غرق ہیں، ہمیں معلوم نہیں ہماری عاقبت کیا ہے، گناہ بھی بہت ہیں، لیکن میں ہر صورت نجات پانا چاہتا ہوں۔ پیغمبر نے فرمایا اپنے سجدوں کو طول دو۔ اگر کوئی طویل سجدوں کی توفیق اللہ اس کو عطا کرے تو سجدہ کرنے والے ہر صورت نجات پا جاتے ہیں۔ آج میں کچھ فضائل امام کے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جب امام حج پہ تشریف لے گئے تو راوی کہتا ہے جب امام اندر آئے بیت الحرام کے اور دروازے سے داخل ہوئے تو ایسا لگا جیسے سورج طلوع ہوا۔ تمام دنیا کی نگاہیں امام پہ ہیں، اس قدر ہیبت ہے امام کے چہرے پر کہ خود لوگ پیچھے ہٹتے ہیں اور راستہ بنتا جاتا ہے۔ یہ ہیبت الہی ہے، یہ وہ جمال الہی کا سایہ ہے امام کے اوپر۔ اب امام آئے، طواف کیا امام نے، تو ہشام بھی آیا ہوا تھا حج پہ، یہ خلیفہ کا بھائی تھا بنی امیہ سے۔ تو ہر حاجی کی تمنا ہے کہ میں حجر اسود کو چوموں، اس کا بوسہ لوں، استلام کہتے ہیں۔ کہ پیغمبر اکرم نے اس حجر اسود کا بوسہ لیا اور فرمایا تمام عہد اس کے اندر ہے۔ اس لیے جب حاجی حج پہ جائے تو بعض روایت میں کہ اپنا عقیدہ حجر اسود کو بیان کرو اور اس کے حوالے کرو تاکہ قیامت کے دن وہ گواہی دے کہ رب یہ شخص اس عقیدے کے ساتھ میرے پاس آیا۔ اس لیے حجر اسود معمولی چیز نہیں ہے، جس طرح ہمارے موبائل میں یا ہمارے شناخت کارڈ میں ایک چپ ہے، اس میں ہر انفارمیشن ہے۔ یہ وہی پتھر ہے جب اللہ بندوں سے عہد لے رہا تھا کہ آیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو اس وقت خدا نے اس عہد کو اس پتھر کے اندر قید کر دیا اور زمین پہ بیچ دیا، اور کل یہ پتھر اور یہ حجر اسود ہم سب کی گواہی دے گا۔ اب جب ہر حاجی کی تمنا ہے میں استلام کروں، فرمایا اگر رش نہیں ہے تو پاس جا کے چومو، پیغمبر فرماتے امام، لیکن دھکا دے کے کوہنیاں مار کے آگے نہ جاؤ۔ عورتوں سے کچھ چیزیں اٹھا دی، ان میں سے ایک حجر اسود کا بوسہ لینا ہے۔ فرمایا عورتیں رش میں مردوں کے ساتھ ٹکراتی ہوئی، یہ حرام ہے، ایک دوسرے کے اوپر چڑھ کے، یہ عورت کے لیے صحیح نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا عورت سے رش میں، جب رش ہو تو عورت سے حجر اسود کے استلام کو اللہ نے اٹھا دیا ہے۔ تو امام اس نے بڑی کوشش کی ہشام نے کہ میں حجر اسود کے پاس جاؤں، حجر اسود کو چوموں، لیکن جس قدر اس نے کوشش کی، حاجی بھی بڑے تھے اس سال، لیکن وہ ازدحام کی وجہ سے حجر اسود کے نزدیک نہ جا سکا، اور حاجی جانتے ہیں کہ سب سے زیادہ رش حجر اسود۔ ہر کسی کی تمنا ہے کہ میں اس کو چوموں، کیونکہ میرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ نے اس کا بوسہ لیا، تمام ائمہ نے اس کا بوسہ لیا ہے، لیکن وہ نزدیک نہ جا سکا۔ امام طواف میں ہے، اللہ اکبر، سید الساجدین، زین العابدین،
آگے آئے، جب امام طواف مکمل کر چکے، کیونکہ حجر اسود سے طواف کا آغاز ہوتا ہے، حجر اسود پہ ختم ہوتا ہے، ایک چکر یہاں پہ ختم ہوتا ہے، تو جب امام حجر اسود کی طرف آئے، اب امام کا انداز آپ دیکھیں حجر اسود کی طرف امام کس طرح بڑھ رہے ہیں۔ جب امام نے قصد کیا کہ اب میں حجر اسود کی طرف جاؤں اور حجر اسود کا بوسہ لوں، جو ہی امام حجر اسود کی طرف آئے لوگوں کو ہٹانا نہ پڑا، جمال امام، ہیبت امام اس قدر زیادہ ہے، لوگ خود ہٹتے گئے، لوگ خود راستہ بناتے گئے اور حجر اسود تک راستہ بنا، گلی بن گئی، دونوں طرف لوگ کھڑے ہیں، کوئی اب دھکا نہیں دے رہا، کوئی آگے بڑھنے کی بھی کوشش نہیں کر رہا، کیونکہ حجر اسود کا بیٹا، زمزم کا بیٹا آ رہا ہے، مکے کا بیٹا آ رہا ہے، اسی لیے امام آگے بڑھے۔ اب یہ کھڑا ہے، دیکھ رہا ہے، دیکھا امام آرام سے آگے آئے، نہ کسی نے امام کو دھکا دیا، نہ رش ہے، لوگ خود راستہ بنا رہے ہیں، امام آگے آئے، امام نے استلام کیا، حجر اسود کا بوسہ لیا، اور جب امام نے بوسہ لیا اور واپس آئے تو اس نے کہا یہ کون ہے، میں اسے نہیں جانتا، یہ کون ہے جس کے لیے لوگ راستہ بنا رہے ہیں، یہ کون ہے جو خود حجر اسود کی طرف بڑھ رہا ہے اور لوگ خود بے خود پیچھے ہوتے جا رہے ہیں، میں خلیفہ کا بھائی، میرے پاس اتنی طاقت، لیکن میں حجر اسود کا بوسہ نہ لے سکا۔ تو وہاں شاعر ابو فراس فرزدق تمیمی وہاں کھڑا تھا، اب وہ ان کے ساتھ تھا یا حج پہ آیا تھا۔ یہ بات آل محمد کے محبین کو اور مؤمنین کو کبھی وہ اس بات کو برداشت نہیں کر سکتے، کوئی یہ کہے کہ میں اسے نہیں جانتا، میں امام کو نہیں جانتا۔ اسی لیے فرزدق نے وہاں کہا تو کیا تو اس ہستی کو تو نہیں جانتا؟ کہا میں نہیں جانتا۔ وہ بغض و حسد میں، کہ بعض روایات میں ہے امام زین العابدین کو بعد میں اسی بغض کی وجہ سے اس نے شہید کیا، جو حجر اسود کے بوسے کے وقت اس نے دیکھا تھا۔